السلام علیکم۔ ساجد تارڑ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2016 سے مشیر ہیں، ایک ٹی وی انٹرویو کو دیتے ہوئے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا چانسز ہیں امریکہ میں کاملا ہیرس جیتنے کے یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے کے۔ تو ساجد تارڑ نے یہ بتایا کہ اگر ریئلٹی آن گراؤنڈ دیکھیں اور اگر دنیا کو دیکھا جائے اور انفلیشن دیکھی جائے جو کہ امریکہ میں اس وقت ہے، اور 21 ملین پاپولیشن جو ہے امریکہ کی، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈیموکریٹک پارٹی کاملا ہیرس کا جیتنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کویسچن ہی نہیں بنتا، آؤٹ آف کویسچن ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ہی آؤٹ آف کویسچن ہیں۔ اور مزید انہوں نے بتایا کہ کاملا ہیرس جہاں بھی جاتی ہیں ان کے خلاف بہت تنقید ہو رہی ہے، اور انہوں نے جتنے جلسے کیے ہیں اس حوالے سے ان پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی الیکشن جیتنے کے لیے جو ہے ان کا بہت ہی مشکل ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی ریسنٹلی اپنی ایک تقریر میں انکشاف کیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو امریکہ کا الیکشن ہے وہ ادھر ہماری طرح پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ لائنوں میں لگ کے اور ساری کام چھوڑ کے نہیں ہوتا، بلکہ وہ آن لائن ہوتا ہے اور وہ کافی دن تک امریکہ کا الیکشن چلتا رہتا ہے۔ اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے پاکستان میں وہ یہ سارا جو ہے الیکشن بھی ہینڈل کر رہی ہے، اور اس سب کے پیچھے کاملا ہیرس کے بھی ساتھ ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیویجولی طور پہ جو ہے اس کی فائٹ کر رہے ہیں۔ کاملا ہیرس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ بھی انوالو ہے، اور ان سب کی موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا بھی بہت ہی مشکل ہے جتنا کہ کاملا ہیرس کا جیتنا۔ تو یہ جو دونوں کا مقابلہ ہے یہ اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ اور ڈیپ سٹیٹ جو ہے، ڈیپ سٹیٹ اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں اسی کا ہی زور ہے، سارا کچھ اسی کا ہی مانا جاتا ہے۔ یہ 5 سال جو بائیڈن نے حکومت کی ہے تو وہ کہاں تھا جو بائیڈن 5 سال صدر کہاں تھا؟ سارا کچھ جو بھی کیا اس ملک میں امریکہ میں وہ ڈیپ سٹیٹ نہیں کیا، حکومت بھی وہی چلاتی رہی، سارا کچھ بھی اسی نہیں کیا۔ اور اگر دوسری طرف کاملا ہیرس کو دیکھا جائے، ساجد تارڑ نے یہ بتایا کہ اگر دوسری طرف کاملا ہیرس کو دیکھا جائے تو ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ماضی ہے وہ تشدد سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس پر بھی حملہ کروایا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں ان کے ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں الیکشن سے۔ اور اگر سیکنڈلی یہ چیز بھی ہے کہ جو کاملا ہیرس ہیں وہ ایک اسپیشل پولیس ہے امریکہ میں، اس کی فاؤنڈر بھی ہیں، اور وہ پولیس پورے امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اگر کاملا ہیرس ہارتی ہیں تو یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا ان سب لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالنا جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان سب لوگوں کی جائیدادوں کو سنبھالنا، کیونکہ پولیس پہلے ہی بہت زیادہ امریکہ میں ڈی مورلائز ہے۔ ساجد تارڑ نے یہ ایک ٹی وی انٹرویو میں دیتے ہوئے بتایا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 21 ملین لوگوں کی آبادی جو ہے اس میں کون جیتتا ہے یہ فی الحال بتانا جو ہے یہ بالکل ہی مشکل ہے، اٹس ناٹ ایزی میٹر۔ انہوں نے یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جو ہے مسلم وہاں پہ امریکہ میں مقیم ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے، کیا وہ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے یا پھر کاملا ہیرس کی طرف ہے ان کا رجحان۔ تو انہوں نے بتایا، ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر نے ساجد تارڑ نے، انہوں نے کہا کہ میں 2016 سے جو ہے مشیر ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور 2016 میں 7% مسلمانوں نے ووٹ کا جو تھا حق استعمال کیا تھا اور ووٹ دیا تھا۔ 7% مسلمانوں نے جو تھا وہ ووٹ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ یہ شرح بڑھتی پھر 20% تک چلی گئی، 20% لوگوں نے جو تھا وہ ان کی سپورٹ کی، اور اب تقریباً 51% جو ہیں وہ لوگ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ہے پالیسیز ان کی وجہ سے یا ان کا جھکاؤ اس طرف ہے، تو یہ نمبر بڑھتے جو تھا وہ 20% تک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو تھا ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، مسلمانوں کی طرف ہے یا پھر کہ نہیں۔ تو ان مسلمانوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، کیونکہ آپ تو 2016 سے ان کے ساتھ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ اینٹی مسلم نہیں ہیں، اپنے کئی جلسوں میں وہ بتا چکے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اینٹی مسلم، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اینٹی مسلم ہوتے تو صدر بنتے ہی وہ سب سے پہلا دورہ سعودی عربیہ کا نہ کرتے، جیسے ہی وہ صدر بنے تو سب سے پہلا جو دورہ تھا انہوں نے سعودی عرب کا کیا تھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اینٹی مسلم تو نہیں ہیں۔ اور اگر اس پر دیکھا جائے پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پاکستان میں بہت آج کل جو ہے مشہور ہے اور بہت زیادہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اسپیشلی پی ٹی آئی والے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی لوگوں کے لیے جو ہے خوشخبری ہوگی، اور عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی شاید انہیں آزاد کروا دیں گے، اس طرح کی جو امیدیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ساجد تارڑ نے کہا کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو تھے براک اوباما کے دور میں حالات خراب ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک وزیر اعظم، ساجد تارڑ نے یہ کہا کہ ایک وزیر اعظم 4 سال جو بائیڈن کی کال کا انتظار کرتا رہا اور وہ کال نہیں گئی اسے، اور اس کے علاوہ ایک اور وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں آیا اور اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور بہت زیادہ اس کو عزت افزائی دی گئی اور اس کا بہت خیال کیا گیا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو یہ بھی کہنا بہت مشکل ہوگا اور بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ آتے ہی پاکستان کی آزاد عدلیہ میں آ کے جو ہے اپنی انوالومنٹ کریں گے اور ان کے جو فیصلے ہیں یا جو بھی ڈیسیژنز ہیں اس میں اپنی کوئی بھی کنٹریبیوشن کریں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آتے ہی کسی اور ملک کی جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ فیصلوں کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے، تو یہ بھی مشکل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ وہ آتے ہی عمران خان کو آزاد کروا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ آتے ہی عدالتوں کے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار نہیں ادا کریں گے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو امریکہ میں بہت زیادہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور کوئی عاطف حسین ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانی، ان کا بھی سنا ہے کہ وہ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اس سے ریکویسٹ کی ہے۔ تو عمران خان وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو ہیں اس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں حکومت میں تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ تو یہ تھی ایک ٹی وی انٹرویو کا حصہ جو کہ ساجد تارڑ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر تھے انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس میں میری